کراچی کے نوجوان تاجر میر رضا کے قتل کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کا فیصلہ۔ سندھ حکومت نے کہا جوڈیشل کمیشن غیر جانبدارانہ اور شفاف تحقیقات کرے گا۔ پولیس، میڈیکو لیگل افسران اور دیگر متعلقہ حکام کے کردار کا بھی جائزہ لے گا۔ فرائض میں غفلت یا شواہد میں رد و بدل ثابت ہونے پر کارروائی کی سفارش کی جا سکے گی۔ کمیشن کو مزید تحقیقات اور فورینزک تجزیے کی سفارش کا اختیار ہوگا۔ کمیشن 30 روز میں رپورٹ پیش کرے گا۔ راولپنڈی میں خاتون کا قتل، مقتولہ کے شوہر اور ملازم کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ پولیس کے مطابق واردات میں استعمال ہونے والی رسی اور تار بھی برآمد کر لی۔ ملزمان کے DNA ٹیسٹ کے لیے نمونے لیے جائیں گے۔ مرکزی ملزم کے والد کو بھی شامل تفتیش کر لیا گیا۔ ملزم نے اپنے ملازم کو واردات میں شامل ہونے کے لیے پیسے دیے تھے۔ خاتون اول آصفہ بھٹو کا راولپنڈی میں خاتون کے قتل پر اظہار افسوس، کہا المناک واقعے کی مکمل اور شفاف تحقیقات کی جائیں، ذمہ دار افراد کو کیفر کردار تک پہنچا کر مثال قائم کی جائے۔ خواتین کے تحفظ اور جرائم کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات ناگزیر ہیں۔ پینٹک ماؤنٹین سے کوہ پیما ڈاکٹر اسما کی میت کی واپسی کی کوششیں، وزیر اطلاعات عطا تارٹ نے کہا امید تھی ریسکیو ٹیم کیمپ 3 تک پہنچے گی، شدید برف باری اور تیز ہواؤں کے باعث ٹیم کو واپس کیمپ 2 آنا پڑا، ہیلی کاپٹر کے استعمال کی اجازت دے دی، موجودہ حالات میں جو ممکن ہوا کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جاتی عمرہ میں نواز شریف سے ملاقات، سیاسی امور اور آزاد کشمیر میں حکومت سازی پر تبادلہ خیال، آزاد کشمیر کے نئے وزیر اعظم کے لیے شاہ غلام قادر اور طارق فاروق کے ناموں پر غور، ملاقات میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی بھی شرکت۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ایران اس وقت معاشی اور عسکری لحاظ سے حالت جنگ میں ہے، ملک معاشی طور مشکلات کے باوجود مضبوطی سے کھڑا ہے۔ دشمن نے ایران کو وینزویلا جیسی صورتحال سے دوچار کرنے کا منصوبہ بنایا تھا لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ عوام کے متفقہ موقف نے ایران اور امریکہ کے درمیان مفاہمتی یادداشت تک پہنچنے میں مدد دی۔ سابق امریکی وزیر دفاع لیون نے کہا ایران کے خلاف معاشی جنگ سے امریکہ کو خاطر خواہ کامیابی نہیں ملے گی۔ آبنائے ہرمز کی مسلسل بندش سے امریکہ پر معاشی دباؤ بڑھ رہا ہے، صرف معاشی دباؤ ایران کو جنگ کے خاتمے پر آمادہ نہیں کر سکتا۔ CNN کو انٹرویو میں کہا ایران پر مزید دباؤ بڑھانے کی بجائے سفارتی ذرائع کو ترجیح دی جائے۔ ایران کی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری محسن رضائی نے کہا ایران امریکہ کی اقتصادی جنگ کا مقابلہ کر کے اسے ناکام بنائے گا۔ امریکہ بند گلی میں پھنس چکا ہے، اسے جارحانہ کارروائیوں اور خطے میں بحری ٹریفک میں مداخلت سے باز رہنا ہوگا۔ کارروائیاں جاری رہیں تو ایران پورے خلیج فارس سے تیل کی ترسیل روک سکتا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کل سے 28 اگست تک برطانیہ کا سرکاری دورہ کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار برطانوی وزیر خارجہ سے ملاقات کریں گے۔ انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن کے سیکرٹری جنرل سمیت دیگر حکام سے بھی ملاقاتیں شیڈیول۔ پاکستانی عملے کی صومالی قزاقوں سے بازیابی پر بات چیت ہوگی۔ ایشین کرکٹ کونسل اجلاس میں پاکستان کی تاریخی کامیابی، ذرائع کے مطابق ACC انتخابات میں پاکستان کے حمایت یافتہ 3 ڈائریکٹرز کامیاب۔ متحدہ عرب امارات کے خالد الزوانی ACC کے نائب صدر منتخب۔ محسن نقوی نے کہا ایشیا میں کرکٹ محض کھیل نہیں، قوموں اور ثقافتوں کو جوڑنے والی زبان ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا پنجاب حقیقی طور پر ترقی اور ٹیکنالوجی کے دور میں داخل ہو چکا ہے۔ پنجاب کے اسپتالوں اور تعلیمی اداروں سے باقی صوبوں کے عوام بھی مستفید ہو رہے ہیں۔ مریم نواز سے لودھراں کے اراکین صوبائی اسمبلی کی ملاقات، ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا دھرنا تب ختم ہوگا جب حکومت ہمارے مطالبات عملی طور پر مانے گی۔ حکومت کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کرنا پڑے گی۔ پیٹرولیم لیوی کسی صورت نہیں ہونی چاہیے، حکومت عوام کا پریشر مزید برداشت نہیں کر سکے گی۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کے MQM پر وار، کہا ایک دن کہتے ہیں خالد مقبول ایسا ہے، دوسرے دن کہتے ہیں ہمارا چیئرمین ہے،
یہ چند روز پہلے ایک دوسرے پر الزامات لگا رہے ہیں۔ کیا ہم ایسا کراچی چاہتے ہیں؟ ماضی میں ایک کال پر شہر بند کر دیا جاتا تھا، اب کراچی میں خوف اور بے حسی کا راج نہیں، عوام کے مسائل عوامی نمائندے حل کر رہے ہیں۔ ایم کیو ایم والے بھی پھر بٹوارے کی بات کر رہے ہیں، انہوں نے کبھی شہر سے وفا نہیں کی۔ ایک سال میں پیاز 132% اور ٹماٹر 93% مہنگے، ادارہ شماریات نے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ آٹا 62%، ایل پی جی 51% اور ڈیزل 33% سے زائد مہنگا ہوا۔ ایک سال میں آلو 30% اور چینی کی قیمت میں 19% سے زائد کمی آئی۔ راولپنڈی اسلام آباد میں گزشتہ رات بادل جم کر برسے، نشیبی علاقے زیر آب آئے، کئی مقامات پر پانی گھروں میں داخل ہوا، پی ڈبلیو ڈی میں گاڑی پانی میں ڈوبی رہی۔ راولپنڈی اسلام آباد میں اوسطاً 70 ملی میٹر بارش ریکارڈ، محکمہ موسمیات کی مزید بارش برسنے کی پیش گوئی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا دکی کی شاہراہ لیڈی ڈاکٹر ماہنور سے منسوب کرنے کا اعلان، کہا ڈاکٹر ماہنور کی بہادری اور فرض شناسی بلوچستان کی بیٹیوں کے لیے مثال ہے۔ بہادری، عزم اور انسانیت کی خدمت کرنے والوں کی حوصلہ افزائی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ امریکہ اور کینیڈا کے تجارتی مذاکرات ناکام ہونے کے بعد تجارتی جنگ میں شدت، امریکہ نے کینیڈین مصنوعات پر 50% ٹیرف عائد کر دیا۔ کینیڈا کا 8 ستمبر سے امریکی سٹیل، الیکٹرانکس اور دیگر مصنوعات پر جوابی ٹیرف لگانے کا اعلان، وزیر اعظم مارک کارنی نے کہا امریکہ کی نئی شرائط مذاکرات میں رکاوٹ بن گئیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کینیڈا ریاست ہونے کے بغیر ریاست کے فوائد حاصل کرنا چاہتا ہے۔ کینیڈا کئی سال سے امریکی کسانوں پر بھاری ٹیرف عائد کرتا رہا ہے، ان اقدامات کو اب مزید برداشت نہیں کیا جائے گا۔ بولیویا میں برفانی طوفان کی تباہ کاری، لاما سمیت 1000 جانور ہلاک ہو گئے، یکبستہ ہواؤں سے 12000 جانور متاثر، مویشی پالنے والوں کو لاکھوں روپے کا نقصان۔ ارجنٹائن میں ساحل کو ریسنگ ٹریک بنانے کے خلاف شہریوں کا انوکھا احتجاج، ریت پر ٹریک کے خلاف انسانی زنجیر بنا لی، انتظامیہ نے ساحل سے ریت ہٹا کر 4 کلومیٹر موٹر ٹریک بنایا تھا، شہریوں کا ساحل قدرتی خوبصورتی کے ساتھ بحالی کا مطالبہ۔ دریائے سوات کی لہریں، چاروں طرف پھیلی ہریالی اور گھنے جنگلات، سوات کا خوبصورت سیاحتی مقام قندیل سیاحوں کی توجہ کا مرکز۔